سب سے پہلے میں ایز اے پروفیشنل سولجر آپ کے تاثرات اور آپ کے خیالات لینا چاہ رہا ہوں، ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ نے جو کہا کہ پچھلے سال فروری میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، جنرل عاصم اسی لیگیسی کو لے کر آپ آگے چلیں گے، جو کہ لگ رہا ہے، جو کہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اٹ از سین ٹو بی ڈن. یہ صرف کہنا تو کافی نہیں، وہ کیا ایسی چیزیں ہوں گی جو کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی تو یقین آئے لوگوں کو کہ باقاعدہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس پر یقین آ جائے سب کو. دیکھیں، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر دیکھیں ہر ادارہ سبق سیکھتا ہے، اور وہ جو کچھ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا پچھلے کئی دہائیوں سے، اور بہت سی جگہ پہ بلکہ جب بھی ملٹری کی انٹرونشن ہوئی تو ملک پیچھے گیا، اور سیاست کے اندر مداخلت افواج کی کبھی بھی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں کبھی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حالت میں ابھی ملک ہے، آئی ایم شور کہ عاصم منیر صاحب یہ پوری ایفرٹ کریں گے کہ یہ بالکل نیوٹرل رہیں، غیر جانبدار رہیں، اور ان کا یہ جو فوج ہے ہماری، یہ صرف ان پارٹیوں کی نہیں جو حکومت میں ہے، یہ ان کی بھی ہے جو اپوزیشن میں ہے، یہ ہر طبقہ فکر کی ہے، یہ قومی حکومت، قومی فوج ہے. اور میں چونکہ خود 38 سال اس میں رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج کے اندر ہمارا مطمع نظر صرف ایک ہوتا ہے کہ ملک کا چپے چپے کا تحفظ کرنا ہے. ہم بخدا بالکل صوبوں کی باؤنڈری کو بھی نہیں دیکھتے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس ہوتا رہا ہے نا جنرل صاحب، تک ملک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بالکل دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی کا اگر دونوں فریقین جو اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاک فوج کا ان معاملات کے اندر تصفیہ کرانے کے حوالے سے، تو کہیں نہ کہیں یہ گھسیٹ کے دوبارہ ان کو لے آئیں، ایسا کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے یہ کل اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی کہا ہے اور آج سٹیٹمنٹ بھی کہا ہے کہ ٹاپ جو پریارٹی ہے ہمارے افواج کی لیڈرشپ کی، وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آرمی کے کریڈیبلٹی کو اور اس کے امیج کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو ڈیمیج کنٹرول کریں اور اس کو بحال کریں. سیکنڈلی، میں نے یہ بھی کہا کہ آلدو یہ پولیٹیکل ریڈلز کو کھولنا پالیٹیشنز کا کام ہے اور اس کا بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ ایک دوسرے سے آپ سینگ اڑا بیٹھیں اور میں نہ مانوں اور کسی طریقے سے بھی نہ ہوئیں، تو پھر افواج پاکستان کی قیادت آگے آ کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. بیکاز جب آپ ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو آپ کی معیشت افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا ایک بین الاقوامی سطح پہ امیج ہوتا ہے، اور آپ کی قومی سلامتی مجروح ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جنرل وحید کاکڑ صاحب آگے آئے تھے اور انہوں نے آپس میں ان کا کچھ کرایا تھا. جنرل وحید کاکڑ تو پولیٹیکل نہیں تھے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے اور سیاسی لیڈروں کے اندر وہ بصیرت آ جائے، وہ میچورٹی آئے. آج بھی جنرل صاحب الیکشنز کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اگین ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر اس پہ دیجیے گا کہ ابھی جو اس وقت دھینگا مشتی چل رہی ہے وہ اس پہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو تحریک انصاف کا ہے وہ یہ کہ الیکشن کروائیں، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے چکر ہی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہیں اس سے بھی آگے چلے جائے معاملہ. تو یہاں پر کچھ ایک جو کئی کوارٹرز کی طرف سے ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ ایک تصفیہ کرا دیں، یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرا دیں، اس کے بعد آپ سکون کریں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جائز خواہش ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کی جو ڈیٹ کا ہے نا، یہ تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک حکومت آئی ہے جس کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہے اور وہ آئے ہیں ریلکٹنٹلی، اور پھر انہوں نے آ کے میجر ڈیسیژن لیے ہیں اور اس کا ان کے اوپر فال بیک ہوا ہے، انہوں نے پولیٹیکل پرائس پے کی ہے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کریں، ملک کو ایک سیدھی لائن پہ لگائیں اور جو ان کے پاس پریسکرائب ٹائم ہے اس کے اوپر الیکشن کریں. ابھی دوسری پارٹی کو یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ جی ہماری تو لینڈ سلائیڈ ہو جائے گی تو اس لیے آج ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر ایک جماعت کے اندر کتنا تغیر ہے جس سے پرائم منسٹر بدل رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں،
لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نیشنل الیکشنز کرا دیں وہاں بھی تاکہ یہ ہو جائے. ویسے جنرل صاحب مجھے صرف ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ جو آپ نے برطانیہ والی بات کی ہے یہ ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بننے والی حکومتیں قائم نہیں رہتی. اس سے تو بلکہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک یہ برقرار اور اس طرح کے معاشرے کے اندر جہاں پہ بہت مضبوط جمہوریت ہے برطانیہ میں ادھر نہیں رہتی تو ادھر کیسے معاملہ بنے گا؟ اور وہ بھی 13 جماعتوں کا اتحاد, ان کے ایک پارٹی کے اندر معاملہ نہیں ختم ہو رہا. اکبر یہ دیکھو برطانیہ میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ ان کی ہاؤس آف کامنز کے لیول پہ نہیں ہوا, یہ ان کی ود ان پارٹی لیڈرشپ کی چینجز کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ڈیوڈ کیمرون صاحب کی دفعہ تو اپوزیشن کے اس سے ہوا تھا جب اس کا بریگزٹ کا معاملہ آیا تھا, پھر اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ معاملہ بنا. لیکن آپ یہ بات سمجھے نا, دیکھیں دونوں طرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کی اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی ہے. دونوں پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کی پذیرائی حاصل کریں, ووٹ حاصل کریں, حکومت بنائیں اور اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں. جیسے تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ آلدو مہنگائی کی وجہ سے اور اس وقت ان کے حالات دیگر نو کانفیڈنس کے بعد. جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ کی پارٹی نے اپنا عاصم منیر صاحب کو نامزد کیا ہے, تو وزیر اعظم پاکستان نے نواز شریف صاحب سے بھی ان سے صلاح مشورہ کیا. کون سی ایسی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی ہے کہ 6 میں سے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ سینیارٹی کم میرٹ کم سوٹیبلٹی یہ سارے کو انسائڈ کر گئے ایک جگہ پہ. یہ سیلڈم ہوتا ہے بیکاز ٹاپ کے آپ یہ دیکھیں کہ ہر آفیسر کو اس کے رینک میں اسیس کیا جاتا ہے. جب ایک بریگیڈیئر بنتا ہے, ایک گڈ کرنل may not become a successful brigadier. سملرلی جب ایک بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایز اے بریگیڈیئر اس کی پرفارمنس کیا تھی. اسی طرح سارے لیفٹیننٹ جنرل جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں وہ پروفیشنلی تو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, ڈسپلن کے ایشوز آتے ہیں, کئی اور ان کی امپلائمنٹ کی بات آتی ہے تو ان میں سے چنا جاتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہو, سینئر بھی ہو اور سوٹیبل بھی ہو. تو جو ہے ہمارے عاصم منیر صاحب. جنرل صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال اور لاسٹ سوال. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ وہ کون سے جنرل صاحب کو آرمی چیف بنائیں گے, مگر ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ کانفلکٹ میں گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس بار انہوں نے پہلے نمبر پہ لے لیا, حالانکہ یوزلی وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جاتے ہیں؟ ڈیڈ ہی لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور میں تو چونکہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بصیرت کے مطابق جو پروفیشنلی بیسٹ ہو, جو اپنی فوج کے لیے سوٹیبل ہو, ملک کے لیے سوٹیبل ہو, ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق وہی فیصلہ کرتے رہے, لیکن نمبر 1 بھی لوگ ہوتے رہے ہیں. ناٹ نواز شریف صاحب, ایون میں جب ملٹری سیکٹری تھا تو جہانگیر کرامت صاحب نمبر 1 تھے, سی جی ایس تھے, اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی تو ان کو بنایا گیا تھا. تو ابھی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے اس کی ایک اوتھ ہے, اور وہ کبھی بھی کسی پارٹی کو پروموٹ کرنے یا ڈیموٹ کرنے میں نہیں کام کرتا. سم اپ کرنے میں نے لاسٹ کوسچن کی طرف جانا. جنرل صاحب کی بات یہ کہ جو مرضی فیصلہ کر لیں ہونا وہ یہ جو ہونا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ کے دور کو 6 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سم اپ کیجئے گا ذرا, پھر اس کے بعد ہم نے بریک لینی. سر دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کی یہ سیارہ مجھ سے نہ لکھوائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کہ ایک تو ایکسٹینشن کا جو فاصلہ ہوا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایکسٹینشنز اپریشیٹ نہیں ہوتی ہیں, فوج پاکستان ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو. ریلکٹنٹلی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پاور ہے جو رولز کے اندر پرائم منسٹر کی, لیکن میں نے تو ابھی ریکمینڈ اپنی پارٹی میں کیا ہے کہ یہ بھی کرٹیل کر دیں کہ 1 ایئر کی ایکسٹینشن ان ایکسٹریم کیسز جہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہو یا قوم ایٹ وار ہو تو آپ کریں, ادروائز روٹین میں وہ چلنا چاہیے. دیکھیں باجوہ صاحب نے بہت سے لیول کے اوپر ایون سب سے بڑا آپ کی رائے کے اندر کافی سارے ہیں, وہ بلکہ جو لاسٹ الوداعی تقریب تھی, خطاب تھا جس میں وہ اس میں کافی سارے کارنامے بتائے بھی, کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر نہ صرف افواج پاکستان کے اندر
اپنی جو ایفرٹ کی کمبیٹ وردینس کو بڑھانے کے لیے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ملٹری کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے. ٹل اینڈ ان کو دیکھو کہ خواہ وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے, یورپ تھا, امریکہ تھا یا چائنا تھا, ساری کنٹریز نے ان کو ہائیسٹ تقریباً ایوارڈز دیے تھے ڈپلومیٹک اچیومنٹس ہیں جنرل اپنی مدد کرتے رہے. مگر جنرل صاحب آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو آپ کی پارٹی نے 2 دن کی ایکسٹینشن تو اب بھی دے دی ہے. دیکھیں وہ ایکسٹینشن تو ایک خاص وہ پرپز کے لیے ہے نا, وہ اس لیے تو نہیں ہے چونکہ سینئر موسٹ ہے ان کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے. بٹ لانگ ٹرم جو ایکسٹینشن ہے 3 سالوں کی وہ میرے خیال میں اور ایون 1 ایئر کی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.